باب المدات والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. باب المدات مد کے بیان میں. کس کے بیان میں ہے؟ مدوں کے بیان میں. انہوں نے مدات کی قسمیں بتائی ہیں. سب سے پہلے مد لازم کا ذکر کیا اور مد واجب کا ذکر کیا اور تیسرا ذکر مد جائز کا کیا. یعنی احکام مد کل کتنے ہیں؟ 3 ہیں. احکام مد کل کتنے ہیں؟ 3. یا تو مد لازم ہوگا یا مد واجب ہوگا یا مد جائز ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احکام مد کتنے ہیں؟ 3 ہے. یعنی مد کے اوپر جو حکم لگتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے. احکام مد ہم اس کو بولتے ہیں نا. مد کے اوپر جو حکم لگتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں. یا تو لازم ہوگا یا واجب ہوگا یا جائز ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. وَهُوَ وَقَصْرٌ ثَبَتَ. یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جائز جو ہے نا کیا نام ہے اس میں قصر ثبتا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں مد کرنا اور قصر کرنا دونوں ثابت ہے. دونوں کیا ہے؟ جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جائز کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جائز وہ چیز ہوتی ہے جب اس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ حکم ہو. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ 2 یا 2 سے زیادہ حکم ہو یا 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں پر جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر گنجائش ہو. 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کی گنجائش ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جائز. اگر ایک ہی ہو تو اس کو وہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہاں پر انہوں نے جائز کا بتایا کہ جائز کے اندر جو ہے نا اس کو جائز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا مد اور قصر دونوں کیا ہے؟ ثابت ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی دونوں اس کے اندر صحیح ہے. فلازم ان جاء بعد حرف مد. اور مد لازم کا انہوں نے ذکر کیا کہ حرف مد کے بعد جب آ جائے ساکن حالین یعنی حروف مد کے بعد ساکن ہو. اور ساکن حالین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ساکن کہ دونوں حالوں میں ساکن ہو. دونوں حالتوں میں کیا ہو؟ آپ اس پر وقف کریں تب بھی وہ سکون ہے, آپ ملا کر پڑھیں تب بھی سکون ہے. اس کا مطلب ہے سکون اصلی. کیا مطلب ہے؟ سکون اصلی. بات سمجھے نا؟ آل آنا میں آپ دیکھتے ہیں آل آنا میں لام ساکن ہے. ہم آل آنا اگر ملا کر پڑھیں گے یا آل پر وقف کریں, ویسے وقف تو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہم ادھر آل پر وقف کریں تب بھی لام کیا ہے؟ ساکن ہے. اگر ہم پورا کلمہ ملا کر پڑھیں تب بھی ساکن ہے. دابۃ ہا جگہ یہ جو تشدید ہے تشدید بھی اس سکون میں داخل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تشدید والا حرف جو ہے پہلے ساکن ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ ساکن. صحیح ہے نا؟ تو یہ ساکن اصلی ہے. ساکن و حالین کا کیا مطلب ہے؟ دونوں حالتوں میں ساکن ہے. دونوں حالتوں میں آپ اس پر وقف کریں تب بھی سکون ہے, آپ اس کو ملا کر پڑھیں تب بھی سکون ہے. تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے یہ کون سے مد کا آپ کو بتایا؟ مد لازم کا. وبی طول مد. اور اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے مقدار مد طول ہے. مقدار مد اس میں کیا ہے؟ طول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقدار مد 3 ہے. کتنے ہیں؟ 3. میں نے آپ کو احکام مد بتایا. احکام مد کتنے ہیں؟ 3 ہیں. پہلے کیا ہے؟ لازم, واجب, جائز. اسی طرح مقدار مد 3 طول, توسط اور قصر. بات سمجھے نا؟ تو یہاں پر انہوں نے بالطولی یہ بتایا کہ مد لازم کے اندر کون سا مد ہوگا؟ طول ہوگا. مد لازم کے اندر کون سا مد ہوگا؟ طول ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو اسباب مد 3 ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن اس کتاب کے روح سے ہم 2 کہیں گے. کیا کہیں گے؟ 2. اس کی وجہ یہ ہے سکون ہو یا تشدید ہو اس کو ایک ہی شمار کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ایک ہی شمار. تو بعض لوگ اسباب مد 3 شمار کرتے ہیں, حمزہ, سکون اور تشدید. بعض جو ہے نا 2 شمار کرتے ہیں, حمزہ اور سکون. کیوں؟ تشدید اس میں داخل ہے.
بات صحیح ہے نا؟ تو اسباب مد کے اندر جو حمزہ ہے یہ ضعیف ہے، حمزہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور اسباب مد کے اندر سکون کیا ہے؟ قوی ہے. اچھا سکون کے اندر بعض کہتے ہیں کہ تشدید قوی ہے، بعض کہتے ہیں سکون قوی ہے، لیکن جو ہے کیا نام ہے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ دونوں برابر ہے. دونوں کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے کیا نام ہے 5 مد لازم کا ذکر کیا. کتنے مد لازم کا ذکر کیا؟ 5. ایک ہے مد لازم کلمی مثقل، ایک ہے مد لازم کلمی مخفف، ایک ہے مد لازم حرفی مثقل، ایک ہے مد لازم حرفی مخفف، ایک ہے لین لازم. کیا ہے؟ لین لازم. کیوں؟ جب انہوں نے فرمایا نا ساکن و حالین، دونوں حالوں میں سکون کیا ہوگا؟ اصلی ہوگا. تو عین کے اندر یعنی جیسے عین مریم عین شورا ہے، عین مریم اور عین شورا، اس کے اندر یہ نون کا سکون کیا ہے؟ اصلی ہے. نون کا سکون کیا ہے؟ اور یہ مد لازم میں ہے. کس میں ہے؟ مد لازم میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یعنی محل مد 2 ہے. محل مد کتنے ہیں؟ 2. یہاں پر جب مد کا ذکر کر دیا نا، ہاں مطلقاً جب مد کا نام لے لیا تو اس کے اندر جو 2 محل مد ہے دونوں اس میں داخل ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھنا. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا عین یہ تو مد نہیں ہے بلکہ یہ لین ہے. کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا نا یہ تو لین ہے. اصل میں محل مد کتنے ہیں؟ 2. حروف مد بھی محل مد ہیں، حروف لین بھی محل مد ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب انہوں نے مطلقاً مد کا ذکر کیا تو اس کے اندر حروف مد بھی داخل ہے، حروف مد بھی داخل ہے، حروف لین بھی داخل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ساکن حالین یعنی دونوں حالوں میں ساکن ہو. صحیح ہے؟ حرف مد کے بعد حرف جو ہے نا ساکن ہو اور وہ سکون کیا ہو؟ ایسا ہو کہ دونوں حالتوں میں ہو. یعنی وہ جو ہے نا کیا نام ہے اس پر ہم وقف کریں تب بھی ساکن ہے، ہم وصل کریں تب بھی ساکن ہے. وصلاً بھی سکون ہے اور وقفاً بھی سکون ہے. اور مد کا ذکر کر کے انہوں نے اس کے اندر محل مد جو ہے نا کیا نام ہے محل مد دونوں شمار کیے. کیا کون سے شمار کیے؟ دونوں. بات سمجھے نا؟ ہاں یعنی محل مد 2 ہیں. کتنے ہیں؟ حروف مدہ اور حروف لین. حروف مدہ اور حروف لین. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. الف واو یا الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو. حروف لین کتنے؟ 2 ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو. یہ حروف لین ہے. تو یہ 5 قسم کے جب آئیں گے ہاں یعنی 3 حروف مدہ 2 حروف لین، ان 5 قسم کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں؟ محل مد. کیا کہتے ہیں؟ محل مد. ان کے بعد اگر سکون اصلی ہے تو اس میں مد لازم ہوگی. کون سی مد ہوگی؟ مد لازم. سمجھے نا؟ تو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا فلازم ان جاء بعد حرف مد. ہاں لازم وہ ہے کہ حرف مد کے بعد آ جائیں ساکن حالین، ایسا ساکن جو دونوں حالتوں میں ہو. صحیح ہے؟ تو اچھا اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس میں حکم یہ طول مد. اس میں کون سا مد کریں گے؟ طول کریں گے. کون سا مد کریں گے؟ آپ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وواجب ان جاء قبل حمزتی، وواجب ان جاء قبل حمزتی. اور مد واجب وہ ہے کہ وہ حمزہ سے پہلے آ جائے. کس سے پہلے آ جائے؟ یعنی حروف مدہ حمزہ سے پہلے آ جائے. حروف مدہ کہاں آ جائے؟ حمزہ سے پہلے آ جائے. اور متصلاً حمزہ کیا ہو؟ متصل ہو. ان جمع بکلمتی یعنی ایک ہی کلمہ میں جمع ہوا ہو. ایک ہی کلمہ میں جمع تثنیہ کا صیغہ، حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمہ میں کیا ہو؟ جمع ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب. یعنی مد واجب وہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، حمزہ اور حروف مدہ دونوں ایک کلمہ میں ہو. جیسے جاء، جیء. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے مد واجب کے اندر توسط ہے. کیا ہے؟ توسط. توسط کا آپ نے سنا ہوگا کہ بعض کتابوں میں ہے کہ توسط 2 الف کی مقدار ہے. بعض نے 2.5 لکھا ہے، بعض نے 3 لکھا ہے، بعض نے 3.5 لکھا ہے، بعض نے 4 لکھا ہے، بعض نے 4.5 لکھا ہے، بعض نے 5 لکھا ہے، بعض نے 1.5 الف بھی لکھا ہے. ابتدا بند کر لگا، اس کو بند کرو. مد واجب یعنی مد متصل جو ہے متصلاً، اس کو مد متصل بھی کہتے ہیں. مد متصل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ متصلہ ہے. کیا ہے؟ یعنی ملا ہوا ہے. حمزہ اور حروف مدہ ایک کلمے میں ہے. صحیح ہے؟ تو مد متصل کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے
جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے طول توسط قصر، طول توسط قصر، طول توسط قصر کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے مد متصل میں صرف توسط ہوگا، کیا ہوگا؟ توسط، قصر اس میں جائز نہیں، قصر اس میں جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصر جو ہے نا تمام قراء سبعہ، قراء عشرہ، عشرہ صغرا، عشرہ کبرا، کسی میں بھی مد متصل میں قصر جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آیات جو ہے نا کیا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ آیات پڑھی، اس میں مد نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے ایسے نہیں پڑھا ہے، انہوں نے ہمیں ایسے نہیں پڑھایا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کس طرح پڑھایا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے انما الصدقات للفقراء والمساکین مد کیا۔ تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد واجب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مد واجب کی دو وجہ ہیں، ایک یہ حدیث ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام قراءات کے اندر، تمام روایات کے اندر مد متصل میں قصر جائز ہے، کسی بھی قراءت میں، کسی بھی روایت میں مد متصل میں قصر جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح ہے؟ تو اس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ مختلف جو ہے نا کیا نام ہے اقوال ہیں، تمام شیوخ نے مختلف قول لکھے ہوئے ہیں۔ بعض نے جو ہے نا کیا نام ہے اس کی مقدار یہ لکھا ہے 1.5 الف، 2 الف، 2.5 الف، 3 الف، 3.5 الف، 4 الف، 4.5 الف، 5 الف تک لکھا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اور بعض نے جو ہے نا کیا نام ہے اس کو بالکل موافق لکھا ہے، سمجھے نا کہ نہیں سمجھے؟ بعض نے کہا ہے کہ توسط اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے فوق توسط، فوق التوسط، اور فوق القصر۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات سمجھے؟ بعض نے جو ہے نا کیا طول کو شمار کیا ہے، تو اصل میں جو ہے نا کیا نام ہے یہ طول مد متصل کے اندر جو طول ہے اس کے اندر یہ آپ یہ بات یاد رکھیں، مد متصل میں جو الف کے مقدار ہیں اس میں جو اختلاف ہے، بعض قراء نے اس کو جو ہے نا کیا نام ہے اس طرح بیان فرمایا ہے، علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تو برابری رکھا ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ ورش کے نزدیک اور خلف کے نزدیک اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے طول ہے، مقدار کیا ہے؟ طول ہے۔ بات سمجھے؟ اور امام جو ہے نا کیا نام ہے امام عاصم کے نزدیک اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے کیا ہے؟ توسط ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو امام عاصم کا یعنی توسط کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے 5 الف مد ہے۔ کتنے الف مد ہے؟ 5 الف مد ہے، سمجھے نا؟ پھر اسی طرح اس کے بعد امام کسائی ہو گیا، اور امام کسائی کے ساتھ شامی ہو گیا، ان کے نزدیک 4 الف مد ہے۔ بات سمجھے نا؟ پھر اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے امام ابو عمر بصری ہو گیا، اور ان کے ساتھ امام ابن کثیر مکی ہو گیا، ان کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے قالون ہو گیا، ان کے نزدیک پھر 2.5 الف 3 الف ہے۔ بات سمجھے؟ بعض نے اس کو اس طرح بھی فرمایا، تطبیق اس طرح دی ہے اس کو، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کی مقدار آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے، اگر آپ سلو کر کے پڑھیں گے تو اس کی مقدار زیادہ ہوگی، آپ اگر جلدی کر کے پڑھیں گے تو اس کی مقدار کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ بات سمجھے نا؟ یہ پڑھنے کے اوپر ہے، کس کے اوپر ہے؟ پڑھنے کے اوپر۔ آپ بالکل آرام سے پڑھیں گے تو جس طرح حروف کو آپ مقدار دے رہے ہیں اسی طرح پھر جو ہے نا کیا نام ہے مد کو بھی انہی حروف کے برابر مقدار دیں گے۔ اور اگر آپ جو ہے نا کیا نام ہے حروف کو جلدی پڑھ رہے ہیں تو حروف جس طرح جلدی پڑھے جائیں گے تو مد کی مقدار بھی اسی طرح کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد وجائز اذا اتی منفصلا، اور پھر کہتے ہیں کہ مد جائز۔ مد جائز کون سا ہے؟ یعنی مد جائز وہ ہے جب حمزہ آ جائے منفصلہ الگ کلمے میں، فاصلے سے آ جائے۔ کہاں پر آ جائے؟ فاصلے سے، صحیح ہے نا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو، حمزہ اور حروف مدہ فاصلے سے ہو، الگ الگ کلمے میں ہو۔ کہاں پر ہو؟ الگ الگ کلمے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب الگ الگ کلمے میں ہو تو اس کے اندر جو ہے نا کہنے میں جائز کے اندر پھر کتنے مد ہوں گے؟ 2 مد ہوں گے۔ اس کے اندر قصر بھی جائز ہے اور اس کے اندر توسط بھی جائز ہے۔ قصر بھی جائز ہے اور توسط بھی جائز ہے۔ او عارض السکون وقفا مسجلا، یا جو ہے نا کیا نام ہے سکون عارض ہو، یعنی سکون وقف کی وجہ سے سکون ہوا ہو، اور مسجلا کہتے ہیں کہ مطلق، یہ وقف مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مسجلا یہ سکون سے حال واقع ہے۔ کس سے حال واقع ہے؟ یعنی سکون مطلقاً سکون ہو۔ مطلقاً سکون کا مطلب کیا ہے؟ مطلقاً سکون کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر وقف بالاسکان کریں یا اس کے اوپر وقف بالاشمام کریں۔ وقف بالروم اس سے نکل گیا، وقف بالروم اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا، کیوں؟ وہ مطلقاً سکون نہیں ہے۔ وقف بالروم کے اوپر جب آپ وقف کریں گے تو کلمہ ساکن نہیں ہوگا۔ جب کلمہ ساکن نہیں ہوگا تو اس صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے
اس کے اوپر مد صرف ایک الف ہوگا، یعنی قصر ہوگا. کیا ہوگا؟ قصر. بات سمجھے نا. یہاں پر یہ مسجلا جو ہے نا یہ بمانے مطلقاً کے، کس کے؟ مطلقاً کے معنی میں ہے، لیکن یہ وقف کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے وہ صفت نہیں بن رہے. یہ خیال رکھنا، یہ حال واقع ہے کس سے؟ سکون سے حال واقع ہے. بات سمجھے نا. یعنی وہ کلمہ اس حال میں وہ ساکن ہو، وہ کلمہ اس حال میں ساکن ہو کہ اس کا سکون مطلق ہو. کیا ہو؟ سکون کیا ہو؟ مطلق ہو. یعنی ہم وقف کرتے ہیں مطلقاً ہم اس کو ساکن کریں، مطلقاً اس کو کیا کریں؟ ساکن کریں. یعنی ہم اس میں وقف بالروم نہیں کریں. وقف بالروم میں سکون تو نہیں ہوگا نا. تو یہ مسجلا کہہ کے اس سے وقف بالروم کو نکالا ہے. کس کو نکالا ہے؟ وقف بالروم کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. مزید انشاءاللہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں مد کے اوپر پوری تفصیل کل انشاءاللہ ہم جو ہے نا کیا نام ہے اس پر لکھیں گے، بورڈ کے اوپر پڑھائیں گے انشاءاللہ.